الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے اختتام میں ایک انتہائی اہم عبادت ہے جو فرضی عبادت ہے، جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر دوں۔ سب سے پہلے بات جان لیں کہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ واجب ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض ہے، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پر فرض عبادت ہے۔ اور پھر اس کی مشروعیت کی حکمت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، جیسا کہ الفاظ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنن نبی داود میں مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں جو لغویات اور فضولیات ہو گئی ہیں، کوئی فحش بات اس کے منہ سے نکل گئی ہے، بیکار اور لغو بات اس کے منہ سے نکل گئی ہے، یا کوئی غلط حرکت ہو گئی ہے تو جو روزے کے مقاصد کے خلاف تھی، تو یہ اس سے روزے دار کے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گی۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے لیے یہ کھانا ہے، مساکین کے لیے یہ خوراک ہے۔ اور تیسری بات یہ جان لیں کہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ تو صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، حتیٰ کہ غلام ہو، اس پہ بھی صدقۃ الفطر نکالنا فرض ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی جو حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں الفاظ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض قرار دی ہے ایک سا کھجور کی یا ایک سا شعیر سے، یعنی جو سے، ہر آزاد پر اور ہر غلام پر اور ہر مرد پر اور ہر عورت پر مسلمانوں میں سے۔ البتہ ایسا انسان کہ جس کے پاس ایک دن رات، یعنی جو عید کی رات اور عید کا دن ہے، اس کے خرچے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور وہ اپنے اہل و عیال کا جو ضروری خرچ ہے وہ نہیں کر سکتا، تو ایسے انسان کے اوپر پھر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن ہر وہ انسان کہ جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، اتنا مال موجود ہے کہ جس سے وہ اپنے ایک دن رات کا خرچہ، عید کی رات اور عید کے دن کا خرچہ اپنا اور جس کا خرچہ اس کے ذمے ہے وہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر اس انسان کے اوپر واجب ہے کہ یہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ زکوٰۃ الفطر وہ نکالے گا جو مالک نصاب نہ ہو، نہیں، وہ زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل سے متعلق نہیں ہے مالک نصاب ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر ایک پر فرض قرار دی ہے، فقیر بھی نکالے گا اور غنی بھی نکالے گا۔ اسی طرح جو خاندان کا سربراہ ہے، مثلا باپ، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی جو چھوٹی اولاد ہے جو خود کما نہیں سکتی، ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اور بیوی اصلاً اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے گی، لیکن اگر خاوند اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو یہ کفایت کرے گا۔ اسی طرح بڑی اولاد جو ہے، یعنی جو خود کماتی ہے، جن کے پاس ذریعہ آمدن موجود ہے، وہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرنے کے پابند ہیں، لیکن اگر والد ان کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو پھر والد کو چاہیے کہ ان کو بتلا دے تاکہ وہ نیت کر لیں۔ البتہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نکال دیا جائے۔ اولا یہ ہے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے، جیسا کہ صحابہ سے ایسے آثار مروی ہیں کہ وہ جنین کی طرف سے بھی، یعنی جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ دیکھیں، ہر عبادت کی وجوبیت کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے کہ کب وہ عبادت فرض ہوتی ہے۔ جس طرح نماز ہے، ظہر کی نماز کی فرضیت کا ایک وقت ہے، پھر عصر کی نماز کی فرضیت کا ایک وقت ہے وغیرہ، اسی طرح صدقۃ الفطر کی بھی وجوبیت کا ایک وقت ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ تجب بغروب شمس آخر یوم من رمضان،
رمضان کا آخری دن مکمل ہو گیا تو صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. یعنی شوال کی پہلی رات داخل ہو گئی تو پھر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا. یعنی ہر وہ شخص جس نے رمضان کے آخر کو پا لیا ہے اور شوال کی پہلی رات تک وہ زندہ ہے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. افضل تو یہ ہے کہ انسان صدقۃ الفطر وہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے. یعنی فجر کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک صدقۃ الفطر ادا کرے. یہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا سب سے افضل وقت ہے. اور قرآن کریم سے بھی اس کی دلیل ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور اس کا معنی بعض اہل علم نے کیا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کی اور عید کی نماز پڑھی. یعنی فجر کے بعد اس نے زکوٰۃ الفطر ادا کی اور پھر اس کے بعد اس نے عید کی نماز ادا کی. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکوٰۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں حکم یہ دیا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے. یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے لوگ زکوٰۃ الفطر ادا کر کے آئیں. یہ تو اس کی ادائیگی کا افضل وقت ہے. البتہ ایک جواز کا بھی وقت ہے، یعنی جائز وقت بھی ہے. وہ جائز وقت یہ ہے کہ آدمی ایک دن یا 2 دن پہلے نکال لے، اس کی گنجائش ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ 1 دن یا 2 دن پہلے جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے. اسی طرح یہ مسئلہ جان لیں کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا جو آخری وقت ہے وہ عید کی نماز ہے. عید کی نماز کے بعد اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقوں کی طرح ہے. جیسا کہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ الفطر اس نے ادا کی، یہ قبول کی جائے گی. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد ادا کی تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا. دیکھیں عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے اس نے تاخیر کی ہے تو اس نے تو ایک حرام کا ارتکاب کیا ہے اور ایک واجب کو ترک کیا ہے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے جو تاخیر کی ہے وہ کسی عذر کی بنیاد پر کی ہے. مثلا اس کو فقیر نہیں ملا، اس کو کوئی مسکین نہیں ملا اور تاخیر ہو گئی. تو ایسی صورت میں تو یہ مقبول صدقہ ہی ہوگا اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. لیکن اگر بلا عذر تاخیر ہوئی ہے تو صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی واجب ہوگا اور اس کا کوئی اجر و ثواب بھی انسان کو نہیں ملے گا. اور ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ جنس کی صورت میں ادا کیا جائے گا، غلہ جات کی صورت میں ادا کیا جائے گا. آٹا، گندم اور اسی طریقے سے کھجور، جو، کشمش، اجناس کی صورت میں اس کو نکالا جائے گا. اور یہ جمہور اہل علم کا مذہب ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بخاری و مسلم میں کہ كنا نخرج اذا كان فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبیب. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت ہم ہر چھوٹے کی طرف سے، ہر بڑے کی طرف سے، ہر آزاد اور ہر غلام کی طرف سے جو صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے وہ 1 سا ہوتا تھا خوراک میں سے، یا سا ہوتا تھا پنیر میں سے، یا سا ہوتا تھا جو میں سے، یا وہ سا ہوتا تھا کھجور میں سے، یا وہ سا ہوتا تھا کشمش میں سے. اب آپ نے گندم ادا کرنی ہے، چاول دینے ہیں، آٹا دینا ہے، یا کھجور دینی ہے، یا کشمش دینی ہے، جو بھی چیز آپ نے دینی ہے وہ 1 سا کی مقدار میں دینی ہے. اب سا کی مقدار کیا ہے اس کو سمجھ لیں. یہ جو سا ہے موجودہ زمانے میں اس کی جو مقدار بنتی ہے علی تحقیق وہ 2.5 کلو بنتی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ احتیاطاً آپ 3 کلو نکالیں.
اس لیے کہ سا جو ہے ایک پیمانہ ہے، اور اس پیمانے کے اندر اگر آپ چاول ڈالیں گے تو وہ زیادہ آئیں گے، اور اگر آپ کھجوریں ڈالیں گے تو وہ کم آئیں گی. لیکن احتیاطاً جو اس کی ایک مقدار بنتی ہے وہ تقریباً 3 کلو احتیاطاً آپ اس کو لگا لیں. یعنی اگر 3 کلو آپ کسی بھی جنس کی ادا کرتے ہیں، کھجور کی دیتے ہیں، چاولوں کی دیتے ہیں، گندم کی دیتے ہیں وغیرہ، تو آپ کی زکوٰۃ الفطر 1 سا یقینی طور پر ہو جائے گی. اب یہ بات جان لیں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک آپ نے زکوٰۃ الفطر جنس اور غلہ جات کی صورت میں ہی نکالنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے بقدر قیمت جو ہے وہ ادا کر دیں. کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ 3 کلو آٹا کتنے کا آتا ہے، 3 کلو چاول کتنے کے آتے ہیں، اور وہ جو قیمت ہے جو مارکیٹ سے آپ کو پتہ چلتی ہے وہ آپ ایک بندے کے لیے، ایک بندے کی طرف سے ادا کر دیں. اس طرح صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو جنس اور غلہ جات ہی دینے پڑیں گے. اور یہی بات درست بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ کھجور کا 1 سا ہو یا جو کا 1 سا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بول دیے اور آپ نے غلہ جات کا ذکر کیا ہے، تمام تر روایات کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ جات کا ذکر کیا ہے، تو پھر یہ غلہ جات کی صورت میں ہی، اجناس کی صورت میں ہی ادا کیا جائے گا. اب یہ بات جان لیں کہ زکوٰۃ الفطر آپ نے دینی کس کو ہے، فطرانہ ادا کس کو کرنا ہے. تو فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے مساکین کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ وہ طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کے لیے خوراک ہے، تو مساکین کو ادا کرنا ہے. شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص مسکین کہلاتا ہے کہ جس کی آمدن کم ہو اور اس کے جو بنیادی اخراجات ہیں وہ اس آمدن سے پورے نہ ہوتے ہوں، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے. تو ایسے شخص کو آپ نے صدقۃ الفطر ادا کرنی ہے. اس کے لیے نیک صالح افراد کو تلاش کریں جو نماز پڑھتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں مانتے ہوں، اور ایسے لوگوں کو آپ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.